نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، اس کا مرکزی مضمون ہے نیکی، تقوی، اس کی حقیقت کیا ہے اور ہمارے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے کہ ایک خواہش انسان کے اندر بھی ہے کہ وہ نیک بنے۔ مگر کوئی چور ڈاکو ہے، کوئی بھی ہے، وہ کوئی کام کر رہا ہے، لیکن ایک خواہش تو ہوتی ہے کہ وہ نیکی کا کام کرے، نیکی والا معاملہ اس کا ہو۔ اور یہ جو خواہش ہے نیکی کی، شیطان اسے ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ اس کو قرآن حکیم میں بیان کیا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی کہا کہ اگر آپ میری بات مان لیں گے تو آپ فرشتے ہو جائیں گے، اور ہمیشگی جو ہے وہ آپ کو ملے گی۔ تو ان دونوں کا تعلق اس نیکی کے فیکٹر سے ہے۔ تو اس سے گویا کہ انسان کے اندر یہ جذبہ تو ہے وہ نیک بنے۔ اب اس اپنے جذبے کو وہ کہیں نہ کہیں سیٹسفائی کرتا ہے، کسی نہ کسی انداز میں کوشش کرتا ہے کہ اس کا یہ جذبہ پروموٹ ہو، کہیں نہ کہیں اس کو تسکین حاصل ہو کسی بھی انسان کو۔ اس حوالے سے پھر ماہرین کہتے ہیں کہ جس طرح انسان کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کا جو معنوی وجود ہے، جو روحانی وجود ہے اس کے لیے نیکی اتنی ضروری ہے کہ اگر انسان نیکی نہ کرے تو مر جائے۔ یہ اتنی ضروری شے ہے۔ اب یہ محسوس کر کے کرے یا غیر محسوس انداز میں، لیکن یہ ایسی لازمی شے کہ نیکی ہر آدمی کو کرنی پڑتی ہے، الا یہ کہ کوئی بہت ہی آدمی ایسا کہ شقی القلب ہو جائے اور بڑا ہی انسانیت کے دائرے سے نکل جائے، وہ دوسری بات ہے، لیکن ایک ایوریج بات کریں گے تو نیکی ہر آدمی کو کرنی پڑے گی۔ اس میں کسی مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جذبہ انسانیت کا ہے کہ ہر انسان کو نیکی کرنی ہے۔ اب مذہب نے اس میں کیا آ کے رنگ بھرا وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس طرف ہم چلیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو مختلف طبقات ہیں، پھر وہ اپنے اپنے طور پر سوچتے ہیں، ہر انسان اپنے طور پر سوچے گا کہ میں نیکی کیسے کروں، کوئی نہ کوئی کھاتا میری زندگی میں پن کا، خیر کا ہونا چاہیے۔ اچھا، ہم عام طور پر جو لوگ ہیں وہ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھتے ہوں کہ معاشرے کے وہ طبقات کے یہاں نیکی کا کیا کام، ان کو بھی کوئی نیک کہا جا سکتا ہے، لیکن ہم غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ وہاں بھی نیکی ہوتی ہے، لیکن ان کے نیکی کا تصور اپنا اپنا ہوتا ہے۔ یہ جو نمازی لوگ ہوتے ہیں، حاجی لوگ ہوتے ہیں، کاروباری لوگ ہوتے ہیں، آڑتوں کے اندر بیٹھے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے، گاہک کھڑے، مجھے نماز پڑھنی ہے ٹائم پہ، میں نے ہر سال عمرے پہ جانا ہے، حج کرنا ہے، عید کے موقع پہ کپڑے تقسیم کرنے ہیں، کوئی کھانے کھلانے ہیں، یہ ان کا ایک تصور ہے۔ لیکن اگر کوئی ٹیکس کے دورے نظام فائلیں بنی ہوئی ہیں تو وہ یہ سمجھتے یہ خیر ہے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے ٹیکس بھی بچانا ہے تو آخر نیکی بھی تو کر ہی رہے ہیں نا۔ اسی طرح سے کوئی لین دین میں ملاوٹ والا معاملہ ہو جائے یا دوسرے ہو جائیں یا پیسے کسی کے ضبط کر لیں، بیانے ضبط کر لیں، یہ خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ایک تصور ان کا یہ ہے کہ نہیں، نماز جو ہے وہ بڑی اہم شے وہ کرنی ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، آپ سارے آفیسز میں آتے ہیں جو،
یہ کہتے ہیں خیر نماز کی خیر ہے، روزے کی خیر ہے، یہ تو اللہ اور میرا معاملہ ہے، انسان پورے وقت پہ آفس پہنچے، پوری ذرا ایمانداری سے کام کرے، رزق حلال ہے اصل شے، وہ ہمیں کمانی ہے، اس طرح سے ہمیں کام کرنا ہے۔ تو یہ آپس میں جو وعدے کی پاسداری کرنی ہے، ایک دوسرے سے جو کمٹمنٹ ہے وہ کرنی ہے۔ یہ جو اس لیول کا کاروباری آتا ہے آفیسز کا، اس کے پھر یہ ویلیوز بن جاتی ہے۔ اب ذرا میں ان طبقات کی طرف ہوں جہاں نیکی کا کوئی گزر آپ کہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا، تو تھوڑی توجہ آپ کو دلاؤں گا کہ بڑے بڑے ڈاکو، ان کے گروہ، جیسے پنجاب میں محمد خان ڈاکو بڑا مشہور گزرا ہے، اس کے بڑے افسانے بھی آتے ہیں کہ اس کا کام کیا تھا، امیروں کو لوٹنا اور غریبوں کی مدد کرنا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر میں کوئی لوگوں کو لوٹ رہا ہوں، انہوں نے خون نچوڑا ہے لوگوں کا، میں امیروں کو لوٹتا ہوں، لیکن اپنے علاقے کی جتنے غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرتا ہوں، شادیوں میں جو بچیاں ہیں ان کی شادیوں کے لیے جہیز دینا، یہ سارا اس کا کام تھا، بیواؤں کی مدد کرنا۔ اچھا، اسی طرح یہ جو جیب کترے ہوتے ہیں، ان میں دیانت کا بڑا اعلیٰ تصور پایا جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جیب کترے اور امانت اور دیانت کا اعلیٰ تصور۔ اچھا، ان کی امانت اور دیانت کا تصور کیا ہے کہ اگر میرے علاقے سے آپ بچ کے نکل گئے ہیں نا، تو دوسرے کے علاقے میں جیب کاٹنا یہ بددیانتی والی بات ہے، یہ میرے دوسرے بھائی کا علاقہ شروع ہو گیا ہے، تو اس بس سٹاپ سے فیض آباد سے کھنہ پل تک میرا علاقہ ہے، تو یہاں کٹ گئی، مجھے موقع مل گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کاٹوں گا تو یہ بڑی بے ایمانی والی بات ہے، یہ فلانا دوسرے صاحب کا علاقہ ہے۔ اسی طرح ان کے ہاں امانت داری یہ ہے کہ جو جیب کترے جیبیں کاٹتے ہیں، شام کو لا کے سارے استاد کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ اگر کسی نے اس میں سے 1 روپیہ بھی رکھ لیا تو وہ بڑا ہی بے ایمان آدمی ہے، بددیانت آدمی ہے۔ اب پھر شام کو وہ جو ان کے گرو جی ہوتے ہیں، وہ سب کو پیسے بانٹ کر، یا وہ جو چیزیں انہوں نے جیبیں کاٹی ہوتی ہیں سب کو تقسیم کر کے برابر دیتے ہیں۔ سارے کارندے ہیں نا، کام کے لیے جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ہاں وہ جو ریڈ لائن ایریے کی عورتیں ہیں، آپ کہیں گے کہ وہاں کیا معاملہ نیکی کا، کہ بازار حسن میں یا وہ ڈائمنڈ سٹریٹ کے اندر کہاں نیکی آ گئی؟ وہاں کی خواتین بھی سوچتی ہیں کہ کسی واقعے نے، کسی لغزش نے، یا کسی کے ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر وہ وہاں پہنچی ہیں، یا کسی نے اغوا کر کے پہنچا دیا، یا کوئی شوہر سے تنگ آ کے پہنچ گئی، بہرحال کہ اس کے پیچھے کیا اسباب تھے اس کو چھوڑ دیں، لیکن کسی وجہ سے اس وقت وہ کہاں ہے، اس بازار حسن کی زینت بنی ہوئی ہے۔ تو وہ بھی کیا کرتی ہیں، اپنے اندر ایک نیکی کا، خیر کا ایک جذبہ رکھتی ہے، اور وہ اپنے اس جذبے کو تسکین کس طرح سے دیتی ہے کہ محرم کے دنوں میں کالے کپڑے پہن لینا، دودھ کی سبیلیں لگانا، بڑی بڑی مساجد بنوانا۔ پاکستان میں آپ کو بہت ساری مساجد ایسی مل جائیں گی جو بہت بڑی بڑی طوائفوں نے بنوائی ہے، کئی ان کے نام سے بھی ہے۔ تو یہ ہے ایک ان کے اندر ایک جذبہ نیکی کا کہ کہیں نہ کہیں کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں دیکھیں بڑے بڑے ہاسپٹل، لاہور میں گنگا رام اسپتال کس نے بنوایا؟ ایک ہندو نے بنوایا۔ اس کی بیوی گلاب دیوی اپنی جگہ ٹی بی کا بہت بڑا پرانا پہلا اسپتال ہے ہمارے پاکستان میں۔ اچھا، ذرا بین الاقوامی طور پر دیکھیں تو ایک زمانے میں ڈیانا بڑی مشہور ہو گئی تھی کہ پوری عالمی سطح پر وہ کیا کر رہی تھی، ایک ویلفیئر اور اس کا ایک کام ہو رہا۔ اچھا، مذہبی تنظیموں میں آئے، الخدمت ہو گئی، یا اور سوشل ویلفیئر کے جو لوگ، یہ عیدی والے، اور یہ کیا ہے، یہ سارے نیکی کے جذبے ہیں جو مختلف صورتوں کے اندر انسانوں کے اندر اجتماعی طور پر ہوں یا انفرادی طور پر ہوں، کرنے ہیں۔ اس کو اگر علامہ اقبال کی زبان دیں تو وہ یہ ہوگا کہ اڑائے کچھ ور گل نے، کچھ لالے نے، کچھ نرگس نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہے داستان میری۔ اور اس میں یہ بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستانی قوم کے اندر یہ جذبہ بہت زیادہ ہے، یہ اپنی جگہ ایک ریئلٹی ہے، دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کہ جتنا ویلفیئر میں اور نیکی اور خیر میں یہ قوم بڑھ کر آگے جاتی ہے، کوئی اور دنیا کی کوئی دوسری قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
تو اپنی جگہ یہ بھی قابل تعریف بات ہے. لیکن یہ جو جذبہ موجود ہے، جس اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اندر یہ جذبہ ڈالا ہے، اس نے اس کی سیٹسفیکشن کے کچھ جائز راستے رکھے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سیکس کا جذبہ رکھا ہے، اور اس کے لیے پھر کچھ جائز راستہ بتایا ہے کہ یہ نکاح کا راستہ ہے، ادھر سے تم اپنے جذبے کو سیٹسفیکشن دے سکتے ہو. اسی طرح یہ جذبہ بھی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے تو وہی بہتر ہماری رہنمائی کرے گا کہ اس جذبے کو، نیکی کے جذبے کو ہم نے کیسے کرنا ہے. کرنا تو ہے ہی ہے، لیکن کیسے کرنا ہے اس کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے بتائی. ورنہ پھر ہر آدمی کا ایک اپنا اپنا تصور اور سوچ ہو جائے گی. اپنے طور پر وہ سوچے گا اس جذبے کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. کہ جیسے معلوم ہوا کہ کسی شہر میں ایک ہاتھی آیا ہے تو وہاں کچھ اندھے رہتے تھے. انہوں نے کہا کہ چل کر ہم بھی ذرا معلوم کرتے ہیں کہ یہ ہاتھی کیا شے ہوتی ہے. اب انہوں اندھوں نے جب ہاتھی کو ٹٹولنا شروع کیا تو جس کے ہاتھ میں اس کی ٹانگ لگی، اس نے ٹانگ کو ذرا دیکھا بالا، اور اس نے کہا کہ ہاتھی میرا خیال ہے بہت بڑے ستون ہوتا ہے. جس کا پیٹ پہ ہاتھ پڑا اس نے کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ ہاتھی بہت بڑے ڈھول کی مانند ہوتا ہے. جس کا کانوں پہ ہاتھ پڑا اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھی بہت بڑے چھاج کی مانند ہوتا ہے. جس نے سونٹ پکڑی، جس نے دم پکڑی، اس نے کہا جی ہاتھی بہت بڑی لمبی رسی کی طرح ہوتا ہے. اب ایک کوشچن آپ سے ہے، کیا ہاتھی، یہ جو ساری چیزیں انہوں نے ڈیفائن کی، ان میں سے کوئی شے ہاتھی ہے؟ لیکن یہ ساری چیزیں ہاتھی میں موجود ہے، لیکن ان میں سے کوئی شے بھی ہاتھی نہیں ہے. اب اسی کو ذرا سمجھیں کہ جتنی چیزیں نیکی کی ہم نے گنوائی، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی نیکی ہو ہی نہ. اللہ تعالیٰ کے نے جو ہمارا آئیڈیا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے سامنے آئیڈیالوجی رکھی ہے، تصور رکھا ہے نیکی کا، ہو سکتا ہے اس کے مطابق وہ فٹ نہ بیٹھ تو. لیکن اپنی اپنی جگہ پر یہ ساری چیزیں اس میں ہو سکتا ہے موجود ہو. اب اس آیت کے حوالے سے ہمیں جو سمجھنا ہے وہ کیا سمجھنا ہے کہ اس نیکی کے اندر ابتدا کیا شے ہے، اس کی انتہا کیا ہے. لیکن نیکی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ نیکی میں خیر اعلیٰ وہ کیا شے ہے؟ ہائیسٹ ورچو، ہائیسٹ گڈ، وہ سمم بونم وہ ہے کیا؟ اس میں نیکی میں ریڑھ کی ہڈی کس شے کو کہیں گے؟ تو پورا تصور اس ایک آیت میں آ گیا ہے. اگر کوئی شخص دنیا میں ایتھکس کے اوپر پوری کو کتاب مرتب کرنا چاہے تو اس ایک آیت کی بنیاد پر کئی جلدیں لکھ سکتا ہے. یعنی اتنا بڑا معاملہ ہے جو اسے ایک آیت کے اندر سمیٹ دیا گیا. میں پھر عرض کروں گا جیسا کہ یہ بنیادی جذبہ کس کے اندر ہے؟ ہر انسان کے اندر موجود ہے. اس نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اگر نہیں کرے گا تو مر جائے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان زندہ بھی رہے، اس کی انسانیت، اور وہ نیکی نہ کرے. اب ذرا اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر ایک ایک حصے کے اوپر پھر گفتگو کریں گے. آج چونکہ وقت ویسے ہی جو ہے نا ہو گیا تھا، لہذا ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیدی گفتگو ہی صرف کر پائیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی تو اس کی ہے کہ جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت پر، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ اور جو کوئی ایمان لایا فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء پر. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ اور نیکی جب عملی شکل اختیار کرے گی تو وہ کیا ہوگا؟ اور مال کا خرچ کرنا اس کی محبت کے علی الرغم. علی الرغم کیا مطلب؟ کہ مال کی محبت تو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے دل میں. کس کو مال اچھا نہیں لگتا؟ مال محبوب تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے باوجود خرچ کر دینا کس پر؟ ذوی القربہ، سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کے اوپر، والیتامى اور یتیموں کے اوپر، والمساکین اور مسکینوں کے اوپر، وابن السبیل اور راہ چلتے
مسافر پر، والسائلین وفی الرکاب، اور مانگنے والوں پر اور گردنیں چھڑانے والوں پر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور پھر قائم کی نماز اور زکوٰۃ۔ اب نیکی کی جب آپ ڈیفینیشن کریں گے نا تو اس میں نماز ذرا پھر سیکنڈ نمبر پہ آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے کوئی اور کسی شے کی ڈیفینیشن ہو تو نماز پہلے نمبر پر چلی جائے۔ چیزیں وہی ہیں دین کی، اس میں صرف ہم نے گڑبڑ کیا کی ہے کہ دین میں جس چیز کی اہمیت 5% تھی ہم نے 50% کر دی، جس کی 50% تھی اس کی یہ جو ریشو پروپورشن ہے نا یہ بڑی اہم شے ہے کسی شے میں، اور یہ اتنی اہم شے ہے کہ آپ کوئی میڈیسن لیں اس میں ریشو پروپورشن الٹ ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے، بجائے صحت مندی کے آدمی وہ نسخہ ہلاکت بن سکتا ہے۔ وہ اسٹیرائڈز زیادہ ہو جائیں تو ڈالتے تو ہے ہی ہے نا دوائیوں میں، ایک خاص مقدار ان کی بڑھ جائے، یا کوئی حکیم صاحب جو ہے وہ اس میں سنکھیا ذرا سا ڈالنا تھا کوئی رتی پر وہ ماشا کر دے اور جو شے ماشا ڈالنی تھی وہ رتی ہو جائے تو الٹا آدمی وہ کھائے گا تو مر جائے گا۔ تو یہ ریشو پروپورشن کیا ہوگی بڑی اہم شے ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کی نماز اور دی زکوٰۃ۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ لوگ جو باہم آپس میں عہدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور صبر کرنے والے خاص کر فی الباساء، یعنی بھوک میں، تنگی میں، تکلیف میں، وضراء، یعنی اس میں تنگی تکلیف میں دو چیزیں آ سکتی ہیں نا، ایک تنگی تکلیف ہوتی ہے بیماری کی، دکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، اس میں انسان صبر کرتا ہے، کوئی زخمی ہو گیا ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، اور ایک ہے کہ انسان کے اوپر کوئی کسی نے دھوکہ دے دیا ہے، کوئی مالی تنگی آ گئی ہے، تو ہر طرح کی تنگی میں صبر کرنے والے۔ وحین الباس، اور خاص کر جنگ میں صبر کرنے والے، یعنی یہ وہ نیک لوگ ہیں کہ جن کی زندگی میں یہ مرحلہ بھی آتا ہے، تو خاص کر جنگ میں صبر کرنے والے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں۔ کس میں سچے ہیں؟ اپنے نیکی کے جذبے میں سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی حکم ظاہر کے اوپر لگانا ہوتا ہے، ہم کس کو نیک سمجھتے ہیں؟ جس آدمی نے پگڑی ذرا صحیح پہنی ہو، کپڑے بھی سفید پہنے ہوں، داڑھی بڑی لمبی ہو، خوب تیل شیل لگایا ہوا ہو، اور وہ کہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ اس کے برعکس قرآن کہہ رہا ہے کہ جن کا تصور تقوی یہ اوپر ہے جو بیان کیا گیا ہے، جسے ابھی ہم سمجھیں گے، اگر جن لوگوں کا تصور تقوی یہ ہے وہ ہے نیک لوگ۔ اچھا، اس کو ایک اور بات سے بھی سمجھ لیں، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تو مکہ میں تھے، 13 برس آپ مکہ میں رہے، تو آپ خانہ کعبہ کی جنوبی دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ بیت المقدس کہاں ہے؟ شمال کی طرف ہے نا، تو جب آپ جنوبی دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے بالکل فرنٹ کے اوپر بیت اللہ ہوتا تھا، اور اسی لائن میں سامنے بیت المقدس ہوتا تھا، تو دونوں قبلے بیک وقت آپ کے سامنے ہوتے تھے۔ اس کو شریعت میں کہتے ہیں استقبال قبلتین، بیک وقت دونوں قبلوں کا سامنے ہونا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے گئے، اب صورتحال مختلف ہو گئی۔ اب اگر آپ بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے، اور بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں تو بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ پیٹھ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا تھا، لہذا آپ نے سابقہ شریعت کی پابندی کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف منہ کیا۔ اب اس کی اپنی حکمتیں بھی ہیں کہ ابھی فوری طور پر یہودیوں کے کان نہ کھڑے ہوں۔ ابھی تک تو یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ ٹھیک ہے یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، بنی اسماعیل میں سے ہے، لیکن ہمارے کیم فالوورز ہیں، ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس کو کوئی زیادہ سیریس بھی نہیں لیا۔ لیکن جو ہی
قبلہ تبدیل ہوا تو اب وہ پڑھے لکھے تھے، وہ جانتے تھے کہ آسمانی احکامات کیا ہوتے، ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ بات جتنی ہلکی ہم سمجھتے تھے اتنی ہلکی نہیں ہے، یہ تو کوئی نئی امت وجود میں آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے ہم معزول ہو رہے ہیں۔ اب انہوں نے پوری طرح سے ریشہ دوانیاں شروع کی، لیکن اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاہدات کر چکے تھے، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ وہ وجود میں آ چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 16-17 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور وہ جو معاہدے تھے وہ کتنی دیر میں وجود میں آ گئے تھے؟ ابتدائی 6 مہینوں کے اندر معاہدے ہو گئے تھے۔ اچھا، اس سے کچھ کنفیوژن پیدا ہوئی، یہودیوں نے اس موقع کو ذرا بھرپور ایکسپلائٹ کیا، اور اس نیکی کے وہ جو جذبہ انسان کے اندر ہے نا، اسی کے ذریعے سے، جیسے شیطان نے وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا، یہاں جو اس کے دنیا میں اہلکار ہیں وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہیں، ان پر بھی تو لعنت ہو گئی اور ان پر بھی اللہ تعالیٰ کے مغضوب علیہم یہ بھی ہوئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں۔ تو ہمدرد کسے کہتے ہیں؟ جس کا درد ایک ہو، سیم ہو۔ مثلا ندیم صاحب نے آپ کو بھی ڈانٹ دیا اور آپ کو بھی ڈانٹ دیا تو کیا ہو گیا؟ ان کا درد مشترکہ ہو گیا۔ اب یہ دونوں آپس میں بیٹھیں گے، وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں نا جو کو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، یہ دونوں بیٹھ کے نا پھر وہ دکھی سکھی کریں گے، ٹھیک ہے، اور مل جل کے کوئی آگے بڑھائیں گے بات کہ یہ سر بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ اب وہ جو دنیا کے سر ہیں، سب سے کائنات کے بڑے سر ہیں، اب یہودیوں اور شیطان نے مل کر پلاننگ کی ہوئی ہے کہ یہ بڑی زیادتی کرتا ہے اللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اب اس کا پتہ دنیا میں کیسے ہوتا ہے اور اوپر کیسے چلتا ہے معاملہ۔ اب ان دونوں کو پتا ہے کہ ندیم صاحب کے خلاف تو کچھ نہیں کر سکتے، آنر ہے۔ اچھا، یہ جو ساتھ بیٹھے ہیں یہ بڑا چہیتا ہے ان کا، یہ بندہ ہی صحیح نہیں ٹھیک ہے نا، یہ اس کے خلاف خواہ ہو جائیں گے۔ اب لہذا وہ ان دونوں کی ہمدردیاں جڑ گئی آپس میں، اور نشانے پہ کون آ گیا؟ مسلمان آ گئے۔ لہذا انہوں نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ کیسے نبی ہیں تمہارے؟ انہیں قبلے کا کوئی نہیں پتا تھا۔ اگر اصلی قبلہ یہ خانہ کعبہ تھا، بیت اللہ تھا، تو یہ 16-17 مہینے ادھر کیا منہ کر کے نماز پڑھتے رہے؟ اب وہ ڈاؤٹ کریٹ کیے۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ ہی پیدا کرتا ہے نا آدمی کے اندر انسان۔ جب آدمی کا اعتماد نہیں رہتا تو پھر کچھ نہیں رہتا۔ اچھا، اسی وقت اگر انسان کا تعلق اللہ سے صحیح ہو تو وہ بھی ایک چیز انسان کے اندر چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رہنمائی آتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آگے جو بیان کروں گا نا میں، اگر آپ نماز کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، اب یہاں آپ کو جب وہ یہ مسئلہ آئے گا تو آپ کی ہیلپ ہو جائے گی، ورنہ آپ اس آسمانی مدد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب جو ہی انہوں نے یہ بیچ میں شوشہ چھوڑا، یہ کیسے نبی ہیں، ایک لمحے کو تو آدمی متزلزل ہوتا ہے نا کہ کیا ہوا۔ اس کو ذرا میں ایک اور طرح سے سمجھاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج بیان کیا آگے۔ اب مشرکین کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ بات ایسی ہے کہ جس سے ہم ان سب کے اندر ان کے اعتماد کو ہلا سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ اعتماد کس کو ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پہلے ان کو تو ہٹاؤ نا، یہ سب سے چاہیتے ہیں۔ لہذا وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے جو صاحب ہیں، دوست ہیں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ سارا بیان ہے، ایک ہی رات میں بیت المقدس گیا، میں آسمانوں پر گیا اور واپس آ گیا۔ تو انہوں نے کہا واقعی انہوں نے کہا ہے؟ ہاں انہوں نے کہا چل کر پوچھ لو، واقعی وہ یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حضور نے واقعی یہ بات کہی ہے تو سچ کہی ہے۔ اسی پر ان کا نام صدیق اکبر پڑا۔ کیوں؟ اب وہ آسمانی رہنمائی کیا تھی، یہ جو میں اضافی بات کرنے لگا ہوں،
ان کے دل میں فوراً کیا خیال آیا کہ جب میں روز یہ مانتا ہوں کہ فرشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، ابو بکر کی ان آنکھوں نے تو فرشتے کو نہیں دیکھا تھا نا، ایمان تھا نا، کہ جب میں نے یہ تسلیم کر لیا کہ فرشتہ روز ان کے پاس آتا ہے تو کون سا بڑا مسئلہ ہے ایک دن یہ اوپر چلے گئے ہیں تو، ورنہ بات ذرا دیکھیں آج بھی عام آدمی کے لیے ہلا دینے والی ہے، نہ سمجھ میں آنے والی ہے۔ وہ ٹھیک ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی یا مائیکلسن مورلے ایکسپیریمنٹس یہ سارے کچھ نہ کچھ قریب پہنچ گئے کہ ثابت کرے، لیکن ذرا اس سے پہلے کہ انسانوں کا سوچے نا، تو وہ لیول جو تھا وہ کیا تھا، ایمان کا اور اس رہنمائی کا، کہ فوراً رہنمائی کہ جب یہ مان رہے ہو تو یہ ماننا کون سا بڑا مسئلہ۔ تو اس حوالے سے ذرا دیکھیں کہ وہ انہوں نے جو وسوسہ اندازی کی یہودیوں نے، ایک تو یہ کی، اچھا وہاں تو وہ اتنی کوئی انہیں کامیابی نہیں ہوئی، اب انہوں نے ذرا ان کے اعمال کی طرف گرفت کرنی شروع کی۔ اچھا چلو وہ تو اللہ کے نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، بخشے ہوئے ہیں، یہ تمہاری نمازوں کا کیا ہوگا؟ یہ 16-17 مہینے جو ادھر منہ کر کے پڑھتے وہ تو گئی نا، جب قبلہ یہ تھا۔ اس زمانے میں شاید غالب ہوتا تو کوئی شعر پڑھ دیتا کہ اہل نظر قبلے کو قبلہ نماز سب کہتے ہیں، وہ والا معاملہ بھی نہیں تھا۔ تو لہٰذا اب ذرا گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ واقعی یہ بات ہے کہ نمازیں ادھر منہ کر کے پڑھنی تھی، بالکل الٹی منہ کر کے 16-17 مہینے پڑھتے رہیں گے تو ہوگا کیا ان نمازوں کا۔ چلے ہم جیسے کوئی سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی کہ جی اسی دہرا لیں گے، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور ویسے یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہودی سب سے زیادہ سمجھدار ہے، اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ یہودی۔ سمجھ میں اس دنیا کے لیول کی بات کرو۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بلوغت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، 1-2 سے تو شاید آپ واقف ہی ہوں گے، آج تیسری کو بھی ایڈ کر لیں۔ ایک ہوتی ہے انسان کے اندر جسمانی بلوغت، جو کچھ عرصے بعد 12-15 برس کی عمر میں انسان بالغ ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے یہ عقلی بلوغت، اسے عام طور پر کہتے ہیں کہ 40 برس کے بعد آتی ہے نا، جسے عقل داڑ، اور پھر کہتے ہیں کہ عقلی طور پر انسان جو ہے ذرا سمجھدار ہو گیا 40 برس بعد آ گیا۔ ایک ہوتی ہے جذباتی بلوغت۔ اچھا یہ بڑی دلچسپ چیز ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ 12 سال کے بچے میں اور ہو سکتا ہے 80 سال کے بوڑھے میں نہ ہو۔ یہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ کسی آدمی نے کوئی بات کہی اور آپ نے بغیر سوچے سمجھے ریئیکشن دے دیا، اس کا مطلب ہے آپ جذباتی طور پر بالغ آدمی نہیں۔ اچھا یہ جذباتی بلوغت ہو سکتا ہے 12 سال کے بچے میں ہو اور 80 برس کے بوڑھے میں نہ ہو۔ اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہودی دنیا کی بالغ ترین قوم ہے، وہ بڑے سوچ سمجھ کے ریئیکٹ کرتے ہیں، فوری ریئیکٹ نہیں کرتے۔ اور اس حوالے سے دنیا کا انالیسس کیا جائے تو مسلمان دنیا میں سب سے نابالغ ترین قوم مسلمانوں کی ہے، یہ بغیر سوچے سمجھے چل پڑتے۔ تو یہودی میں نے کہا زیادہ بالغ تھے اس وقت بھی، انہوں نے فوراً مسلمانوں سے کہا کہ اچھا تم تو دوبارہ پڑھ لو گے، یہ تو بتاؤ نا یہ جو مر گئے اس دوران ان کا کیا ہوگا، وہ تو گئے نا۔ اب پھر ایک وسوسہ پڑ گیا، کنفیوژن پیدا ہو گئی، اور ٹرو لیڈرشپ کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ کنفیوژن دور کرنا۔ اوپر بیٹھا جو آدمی ہوتا ہے نا، کنفیوژن پیدا نہیں کرتا، کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے۔ تو یہ معاملہ ایسا آ گیا کہ جو سب سے بڑا دنیا کا لیڈر ہے، کائنات کا چلانے والا ہے، اسے یہ کنفیوژن ریموو کرنی پڑی، اور فوراً آیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، وہ تمہارے نیتوں کو دیکھتا ہے، ارادوں کو دیکھتا ہے۔ اچھا کچھ عرصے بعد معلوم ہوا کہ یہ ابھی تک پوری طرح سے کنفیوژن دور نہیں ہوئی، ابھی بھی کچھ نہ کچھ اس معاملے میں
کنفیوژن ہے، کچھ نہ کچھ پھر باتیں آ جاتی ہیں ان کی طرف سے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا اے مسلمانوں تصور تقویٰ درست نہیں ہے، تم نیکی کو صحیح نہیں سمجھے ہو. اگر تمہارا تصور تقویٰ نیکی کا معاملہ درست ہو، اس کی ڈیفینیشن صحیح معلوم ہو، تو پھر تم ادھر ادھر کی یہ باتیں نہ کرتے. لہٰذا اپنے اس تصور تقویٰ کو درست کر لو. یہ ہے وہ پس منظر جس کے نتیجے میں یہ آیات، یہ بلکہ آیات کا ایک آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. اب اگر اس کو ذرا میں سابقہ درس کے ساتھ بھی جوڑ لوں، میں چاہوں گا کہ اس کا باقاعدہ درس اگلی دفعہ ہو. آج صرف اس کے اوپر یہ جتنی بھی ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان پر گفتگو ہو جائے. پچھلی دفعہ جو 2 نشستوں میں درس ہوا وہ کیا تھا؟ سورۃ العصر کا درس ہوا تھا. سورہ عصر میں انسان کی نجات اور کامیابی کے لیے، ذرا جلدی سے آپ رپیٹ کریں گے، اب 4 چیزیں بیان ہوئی تھی کہ ایک انسان کی نجات کے لیے، کامیابی کے لیے کم از کم 4 چیزیں چاہیے. کون کون سی تھی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں سورت پڑھتا ہوں تو پھر آپ پہ گل واضح ہو جاتی ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ وہ لوگ جو سچ بولنے والے ہوں. میں صرف ایک نیکی کی بات کرتا ہوں، اس سے ذرا اسی کو ڈیفائن کرتا ہوں. میں ایمان بھی کیا ہے؟ سچائی کو تسلیم کر لینا نا، پھر اس سچائی پر کاربند ہو جانا. عمل صالح کیا ہوگا؟ سچائی پر اس پر کاربند ہو جانا اور اس سچائی کا اعلان عام کرنا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو اس کی نصیحت کرنا، اصل حق اور سچ یہ. اور اتنا بڑا سچ آدمی بولے کہ اس کے اوپر پھر وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس سچائی کی خاطر وہ صبر بھی جھیلے. یہ والا معاملہ. آپ کہیں نا کہ یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ کی مرضی چلے گی. سب سے بڑا سچ کیا ہے دنیا کا؟ یہ ہے نا. تو اس سچائی پر چل کر دیکھیں یہ سارے مسئلے آ جائیں گے کہ نہیں. تو بہرحال یہ 4 چیزیں تھیں جو انسان کی نجات کے لیے ضروری تھی. اب اس نیکی کے اندر بھی وہ 4 چیزیں ویسے ہی موجود ہیں، صرف ترتیب جو ہے وہ اپنی اپنی ہو جائے گی. جیسے میں نے کہا نجات کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں، تو ایک انسان نیک بننا چاہتا ہے، وہ بیس لائن تھی. اسی بیس لائن سے ذرا اوپر اٹھیں گے، ایک آدمی نیک بننا چاہتا ہے تو وہی 4 چیزیں ہیں، لیکن نیکی میں کیسے فٹ ہوگی. دیکھیے یہاں نیکی میں وہ 4 چیزیں جب فٹ ہوتی ہیں تو پہلی چیز کیا تھی؟ ایمان. وہاں صرف ایمان کی بات آئی، یہاں ایمان کو ذرا سے کھول دیا گیا. جیسے بند کلی ہوتی ہے نا پھول کی، وہی کلی کھلتی ہے تو اس سے پنکھڑیاں وجود میں آتی ہیں. تو یہاں اب اس ایک بند کلی نے، ایمان والی بند کلی نے کھل کر 4 یا 5 پنکھڑیوں کی شکل اختیار کر لی. یعنی کیا تھا؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ. 3 یہ ہو گئی اور 3 اگلی باتیں ہو گئیں. وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. یہ 5 پنکھڑیوں کی صورت میں یہ بات آ گئی کہ فرشتے بھی، کتابیں بھی اور انبیاء بھی. اب ذرا ایمان کھل گیا. جس طرح وہ کہتے ہیں ایمان مجمل کی کیا تعریف ہوگی؟ ایمان مجمل کسے کہتے ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ. یہ تھا نا ایمان مجمل، اجمالاً ایمان کیا. اور اسی کو جب ایمان مفصل کے طور پر بیان کرتے ہیں تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، وہ سارا آگے پڑھتے جائے نا ذرا. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. وہ 7 باتیں وہاں آ جاتی ہیں. تو اسی طرح وہ ایمان جو بند کلی تھا، یہاں ذرا اس کی پنکھڑیاں کھلی اور یہ 5 پتیاں وجود میں آ گئی. ایمان کے بعد وہاں کیا تھا؟ اعمال صالحہ.
تو اعمال صالحہ کے ضمن میں دیکھیں کیا چیزیں آ رہی ہیں. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کا خرچ کرنا، ذوی القربیٰ والیتامىٰ، قرابت داروں پر، یتیموں پر، اور والمساکین وابن السبیل، مسکینوں پر، راہ چلتے مسافر پر، والسائلین وفی الرکاب، اور مانگنے والوں پر اور گردنیں چھڑانے پر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّکَاةَ، اور جنہوں نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہ ایک لمبی لائن ہے اعمال صالحہ کی. اچھا اس کے بعد آ گیا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. اچھا بیچ میں سے تواصی بالحق نہیں ہے یہاں پر، اور ڈائریکٹ بات کہاں پہنچ گئی ہے؟ چوتھی چیز کے اوپر، تواصی بالصبر کے اوپر. لیکن جب یہ یہاں اس مقام پر آؤں گا تو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ والصابرین جس حالت میں ہے وہ حالت ڈیفائن کر رہی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عمل ہوا ہے. جو بھی ہے آبجیکٹ کی حالت بتاتی ہے نا، کوئی نہ کوئی سبجیکٹ ہوا ہے، کوئی نہ کوئی کام ہوا ہے. تو یہ جس حالت میں ہے اس کی یہ حالت بتائے گی، اس کی یہ کنڈیشن بتا رہی ہے والصابرین ہے کہ اس کے پیچھے کچھ عمل ہوا ہے. یعنی یہاں تواصی بالحق جو ہے وہ مخفی ہے، موجود ہے لیکن پوشیدہ ہے. ہم اس کو نمایاں کیسے کریں گے؟ جب اس مقام پر پہنچیں گے تو بات کریں گے. صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، تنگی میں، تکلیف میں، اور خاص کر جنگ میں، اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں سچے. تو وہی چار چیزیں جو ہم نے نجات کی شرائط کے ضمن میں پڑھی تھیں، وہی چار چیزیں اس نیکی کے ضمن میں بھی آ گئی ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلی دفعہ، ابھی تک جو بات ہوئی ہے اس پر کوئی سوال ہو، کوئی کمنٹ ہو، وہ مجھے دیجیے، اور اس کے بعد ان چار چیزوں کو پھر اگلی دفعہ ہم وضاحت کے ساتھ پھر اس ایک آیت کا مطالعہ کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. میرا خیال ہے آپ کا لنچ ٹائم ہو رہا ہے. لیٹ ہو گیا. ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جی ٹھیک.